بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ 30 مئی جمعے کا دن بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہونے والی ہیں، بڑی اہم ایکٹیویٹیز ہونے والی ہیں۔ ایک طرف ضمنی الیکشن ہے سیالکوٹ کے حلقے میں، اور تحریک انصاف بھرپور تیاری کے ساتھ میدان میں اتر رہی ہے۔ اگر فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں تو نون لیگ قریب بھی کہیں نظر نہیں آتی۔ نون لیگ کے ساتھ تو ان کے اپنے فنکشنز میں کیا ہوا ہے وہ ویڈیو بھی میں آپ کو دکھاؤں گا۔ چیف آرگنائزر پنجاب عالیہ حمزہ نے 30 مئی بروز جمعہ سیالکوٹ میں بڑے جلسہ عام کا اعلان کر دیا ہے۔ پی 52 میں تحریک انصاف کی کیمپین 30 کی رات 12 بجے مکمل ہوگی، اور اس میں ایک دفعہ پھر آپ دیکھیے عثمان ڈار، عمر ڈار، یہ دونوں بھائی نظر آ رہے ہیں، ان کی والدہ، وہ بھی بڑی بھرپور کیمپین چلا رہی ہیں۔ اور علاقے میں ظاہر ہے جتنا ان پر ظلم ہوا ہے اس کے بعد بہت زیادہ ان کا عزت و وقار ہے، لوگوں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ بہت زیادہ ہیں، اور یہ بڑی بھرپور کیمپین چلا رہے ہیں وہاں پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کیمپین کا جو اختتام ہوگا وہ ہمارا سمڑیال میں جلسے سے ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ پی ٹی آئی یہ بتا دے گی کہ پی ٹی آئی وہ حقیقت ہے جو اس سے اتنے ظلم و ستم کے باوجود نہ کوئی ہرا سکا نہ کوئی جھکا سکا۔ وزیر اعظم خان صاحب کی رہائی کے لیے ہم اناؤنس کر رہے ہیں سمڑیال میں جلسہ رات 8 بجے، اور جگہ آپ کو مل جائے گی تھرو سوشل میڈیا۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ ان کا یہ حق ہے کہ یہ وہاں پر جلسہ کر سکیں، اور وہاں بھی دیکھیے بات کیا ہوگی عمران خان کی رہائی کی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے کہا نا 30 مئی کا دن بڑا اہم ہو گیا ہے۔ صوبائی صدر خیبر پختونخوا جنید اکبر خان کا 30 مئی بروز جمعہ مبارک 4 بجے مانسہرہ ختم نبوت چوک میں انصاف یوتھ ونگ کے زیر اہتمام ریلیز عمران خان کنونشن کے حوالے سے خصوصی پیغام کہ آپ اس میں آئیں، سب لوگ شرکت کریں، کہہ رہے ہیں میں بھی وہاں پہنچ رہا ہوں۔ تو ریلیز عمران خان کے نام سے ہی ان کی کیمپین بھی چل رہی ہے الیکشنز کی بھی، اور دوسری طرف ویسے بھی خیبر پختونخوا میں بھی اس حوالے سے کنونشنز ہو رہے ہیں۔ پھر یہ انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن یہ بڑے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں۔ مرکزی کنوینر آئی ایس ایف پاکستان چودھری ارسلان حفیظ کی قیادت میں پی 52 سمڑیال ضمنی الیکشن کی کیمپین کے سلسلے میں عظیم الشان ریلی، یہ جی دیکھیں ریلی نکل رہی ہے، لوگوں کا جوش و خروش ہے، جوش جذبہ ہے۔ دیکھا آپ نے جی کیمپین کس طرح چل رہی ہے۔ اب نون لیگ کی کیمپین دیکھ لیجئے، انہوں نے فنکشن کیا یوم تکبیر پر، اور وہاں پر کیا ہوا، لوگ کس لیے آتے ہیں وہ دیکھیے۔ نون لیگ کے پنڈی میں ہونے والے یوم تکبیر ایونٹ کے مناظر دیکھ کر سر شرم سے جھک جاتا ہے، کیونکہ سٹیج پر مریم اورنگزیب صاحبہ نعرے لگوا رہی تھیں، اور نیچے کارکن جو ہیں وہ کھانے پر دوڑ پڑے تھے اور وہ کھانے پر ٹوٹ پڑے تھے۔ یہ حال تھا، یہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں ویڈیو۔ میاں نواز شریف صاحب کے نعرے ہیں، اور یہاں ووٹ کو عزت نہیں، کھانے کو عزت دی جا رہی ہے۔ یہ دیکھیں کھانے پر لوگ ٹوٹ پڑے، وہ سٹیج پر مریم اورنگزیب صاحب سٹیج پر ہیں، یہ دیکھیں وہ وہاں پر نعرے لگوا رہی ہیں سٹیج پر، خواتین بھی نہیں جی، وہ سٹیج پر ہی زندہ باد صرف ہو رہا ہے، باقی لوگ کھانے میں مصروف ہیں۔ اب اندازہ لگائیے کہ جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ آپ کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہے تو آپ پھر اپنی بات ہی مختصر کر دیں، چھوڑ دیں۔ اب کھانا کھل گیا ہے، لوگ اس طرف دیکھ رہے ہیں، سیٹیں خالی ہیں، سب کا دھیان دوسری طرف کھانے پر چلا گیا ہوا ہے، لیکن پھر بھی میاں نواز شریف، مریم نواز صاحبہ، اور نعرہ کوئی ایک شخص نیچے نہیں لگا رہا، ان کا سب اس وقت یعنی پورے کا پورا یہ کہیں کہ دھیان وہ کھانے کی طرف ہے، تو وہ تو اس طرف دیکھ نہیں رہا نعروں کی طرف، صرف سٹیج سے ہی نعروں کا جواب آ رہا ہے۔ اب یہ ایک عجیب مذاق بنا۔ اسی طرح سے مریم صاحبہ کی ایک پرانی ویڈیو ہے، اگر میں غلط نہیں ہوں تو میں نے کافی عرصہ پہلے ویڈیو دیکھی تھی، تو اب وہ دوبارہ وائرل ہو رہی ہے شاید اسی وجہ سے یوم تکبیر کے بارے میں، کہ مریم صاحبہ نے کہا کہ اس مگ پر لکھا ہے میاں دے نعرے بجن گے، اس سے کافی کا ذائقہ بہتر ہوتا ہے، کافی گرم بھی رہتی ہے، آپ بھی یہ مگ استعمال کریں۔ مریم نواز صاحبہ نے سب کو لائن میں کھڑا کر کے یہ کہا۔ تو پھر اس پر شاہد اسلم سینئر صحافی لکھتے ہیں کیا بات ہے، میاں دے نعرے بجن گے، پرانے ہو گیا ہن نواں نعرہ نون لیگ نو لیانا چاہیے، یعنی چائے بھی اس میں پی جا سکتی ہے۔ تو یہ دیکھیے مریم صاحب نے یہ پیغام دیا تھا اس مگ کے ساتھ۔ میرا جو کافی مگ تھا اس کے اوپر بہت ڈسکشنز ہوئی، تبصرے ہوئے، ٹی وی پروگرامز بھی ہوئے،
تو اب یہ جو مگ میں یوز کر رہی ہوں اس میں کافی اور بھی اچھا ٹیسٹ کرتی ہے. اس پہ لکھا ہے میاں دینارے بجیں گے, اور یہاں پہ میاں صاحب کی بہت خوبصورت ایک تصویر ہے جس میں کافی گرم بھی رہتی ہے اور بہت اچھا ٹیسٹ کرتی ہے. تو یہ آپ لوگ سب PMLN سب یہ والے مگ کو یوز کریں. I promise you the coffee will taste better. کہہ رہے ہیں PMLN والے سارے لائن میں کھڑے ہیں, اور خواتین بھی اور مرد بھی, اور ان کو یہ حکم آ رہا ہے کہ آپ نے یہی مگ یوز کرنا ہے. اور وہ کہہ رہی ہیں کہ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ اس سے زیادہ اچھا ذائقہ آئے گا کافی کا. تو ہمارے یہاں سے چائے زیادہ پی جاتی ہے, بہرحال جو بھی چائے یا کافی, تو اس میں یہ مریم صاحبہ یہ کیمپین چلا رہی تھیں, اس میں سارے خواتین بھی 3 کھڑی تھیں اور مرد بھی, اور وہ کہتے جی اس میں آپ نے دیکھ ہی لیا, کون جرت کر سکتے ہیں انکار کرنے کی. عجیب و غریب صورتحال ہے جی. جیل میں کوئی نہیں رہنا چاہتا, یہ قیدیوں کی بات نہیں ہو رہی, یہ تو جیلر اور جیل حکام کی بات ہو رہی ہے. پنجاب میں جیل وارڈنز کی بڑی تعداد نے نوکری چھوڑ کر دیگر محکموں کو جوائن کر لیا ہے, اور وہ وجہ بتا رہے ہیں کہ جی ڈیوٹی آرز بہت زیادہ ہیں, مراد بہت زیادہ کم ہیں. یہ وجہ بتائی جا رہی ہے. جیل وارڈنز کی بڑی تعداد نے نوکری چھوڑ کر دیگر محکموں کو جوائن کر لیا ہے. DIG ہیڈ کوارٹرز جیل نے تمام DIG سپرنٹینڈنٹ کو مراسلہ جاری کر دیا. مزید کیا باقاعدہ سرکاری طور پر مراسلہ جاری ہو گیا کہ لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں, دیگر محکموں میں جا رہے ہیں, جیل میں کوئی نوکری نہیں کرنا چاہتا. تفصیلات میں جانیں گے یار محمد سے. بتائے گا یار محمد. بالکل جی, سخت ڈیوٹیوں محدود مراحل کی وجہ سے جو جیل ملازمین ہیں انہوں نے نوکریاں چھوڑنے لگے ہیں اور لاہور. اچھا, اب نوکریاں چھوڑ کر دیگر محکموں میں جا رہے ہیں. 33% سیٹیں خالی ہو گئی ہیں محکمہ جیل کی اس لحاظ سے, اور نئی بھرتیوں پر کہا جا رہا ہے پابندی ہے, اس سے پھر مسائل بڑھ رہے ہیں, اس لیے بھی شاید انہوں نے مراسلہ لکھا ہے. یہ بڑی شرمناک ویڈیو ہے جی. سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب, جماعت اسلامی سندھ کا تعلق, ویڈیو بھی انہوں نے شیئر کی ہے. لکھتے ہیں, اسلام آباد پولیس نے میری اہلیہ حمیرہ طیبہ اور چھوٹے بیٹے علی کو دیگر خواتین افراد کو گرفتار کر کے کوہسار تھانے میں بند کر دیا. جرم یہ ہے کہ اسلام آباد پریس کلب کے سامنے غزہ میں خاتون ڈاکٹر الا النجار کے 9 بچوں کی شہادت پر بچوں, ڈاکٹرز اور ماؤں کے لیے تعزیتی کیمپ لگایا تھا تاکہ مائیں, بچے اور ڈاکٹرز آ کر اپنی تعزیت کریں اور ڈاکٹر الا النجار کے نام اپنا تعزیتی پیغام تحریر کریں. یہ کوئی احتجاجی کیمپ نہیں تھا, یہ اسلام آباد پولیس کی فاشزم بدترین اسرائیل نوازی ہے. پوچھنا یہ تھا کہ کیا اسلام آباد میں مظلوم فلسطینیوں کے لیے تعزیتی کیمپ لگانا جرم ہے؟ یہ ہے شہباز شریف اور محسن نقوی اور ان کے سرپرستوں کی فلسطین پالیسی؟ یہ وہ سوال پوچھ رہے ہیں, اور تو کہیں سے اس کا جواب نہیں آیا. یہ ویڈیو بھی انہوں نے شیئر کی ہے, لیکن اس پر سینئر صحافی نے تبصرہ کیا ہے جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے. اب یہ چھوٹا سا کیمپ تھا اور وہاں پر پولیس پہنچ گئی, جبکہ کوئی سڑک بلاک نہیں کی, پریس کلب کے سامنے ہے, کسی کو کچھ تنگ نہیں کر رہے, مگر پھر بھی یہ حال ہو گیا. تو اس پر اب ریاض الحق صاحب سینئر صحافی ہیں, غالباً 92 نیوز سے وابستہ ہیں, لکھتے ہیں, سینیٹر صاحب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ملک میں غزہ اور اسرائیل کو لے کر کوئی احتجاجی مظاہرہ نہیں کیا جائے گا, اور جو ہوگا وہ منظوری سے ہوگا اور نمائشی ہوگا. اس معاملے پر پوری ریاست یکسو ہے. مجھے نہیں معلوم اس کے بدلے میں ہم نے کیا لیا ہے. یہ وہ سوال اٹھا رہے ہیں. تو اس بارے میں آپ دیکھیے کہ لوگ کمنٹس کر رہے ہیں کہ کتنی شرم کی بات ہے کہ کیمپ ہی نہیں لگانے دیا جا رہا غزہ کے لیے. اندازہ لگائیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.